والفجر وليال عشر والشفع والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى فاستبقوا الخيرات محترم اور معزز معززان اور میرے عزیز طلباء، اس وقت بندہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مبارک راز اور عظیم رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا تاکہ ہم لوگ اس آنے والی بڑی رات کی جان سے قدر کریں اور اس مبارک رات میں جو عمل کرنا چاہیے وہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنی مہربانی سے سال میں کچھ مہینے کچھ عشرے کچھ مہینے کچھ عشرے کچھ راتیں اور کچھ دن ایسے مقرر فرمائے ہیں کہ اگر ان راتوں میں اللہ جل شانہ کی عبادت کی ہے، اچھے سے اعمال کیے جائیں، نیک کام کیے جائیں تو ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے رمضان شریف کا مہینہ، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، مغفرتوں کا، دوزخ سے آزادی کا، جنت میں ملنے کا بے مثال نہیں ہے۔ اسی طرح بقرعید کے مہینے کے شروع کے 10 دن اندر راتیں بڑے اجر و ثواب کی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور ہر دن کا روزہ ایک شب کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن پورے ہفتے میں عظیم الشان دن ہے، اور یہ ہفتہ واری عید ہے، اور اس کے 24 گھنٹوں میں ہر نیک عمل کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اور اس کے ہر گھنٹے میں 6,600 آدمی کو رس سے اللہ تعالیٰ بڑے۔
اور اس کے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا عطا فرمایا ہے اور ایک گھڑی ایسی عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ یا مسلمان بندی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر وہ وقت جمعے کے دن صبح ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے آتا ہے۔ ایسی بات لاتے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت بنائی ہے۔ یہ شب قدر جو رمضان شریف کے آخری عشرے کی 4 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر جا کر عبادت کرنے کے ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ شب قدر میں اگر کوئی عبادت کرے اس کو 30,000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب۔ ایسے ہی 15 شعبان کی جو رات ہے جو آنے والی ہے، آنے والی جو منگل ہے، اس کا دن گزار کر جو رات آئے گی اس کا نام ہے شب برات۔ اس کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں۔ یہ رات بھی مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے، اور چونکہ وہ قریب آنے والی ہے اس لیے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس مبارک رات میں عبادت کرے گا، یعنی نمازیں پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اپنے والدین کی خدمت کرے گا اور دوسرے نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سال کی 5 راتوں کے اندر جاگے اور اس میں اللہ جل شانہ کی عبادت کرے، یعنی نیک کام کرے اور اچھے اچھے کام کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، یعنی وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے۔ ایسی مبارک راتیں ہیں، تو لوگ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات اور 10 ذی الحجہ کی رات، یہ تعبیر ہو گئی۔ 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات جو عرفے کی رات کہلاتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کی رات یہ بقرعید کی رات کہلاتی ہے۔ 3 یہ ہو گئی۔ ایک عید الفطر کی رات جو رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آنے کے بعد پہلی تاریخ کو ہوتی ہے، اور ایک شب برات۔ شب برات 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو کہتے ہیں، اور برات کے معنی بڑے ہونے کے ہیں۔ اس کو اس لیے شب برات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، جب شب برات اور شب مغفرت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں، یعنی رحم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے، کہ 2 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں۔ ایک جس کے دل میں کسی سے کینہ ہو،
دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا، تو جو شریک کرنے والا ہوگا یا کسی مسلمان سے اس کے دل میں کینہ اور بغض ہوگا، اس کی ذات بخشش نہیں. شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، انہیں کوئی شریک نہیں اور وہ ان کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اب کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے اور جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہ اس کی بھی عبادت کرنے لگے، اسے کہتے ہیں شرک. اور یہ حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا بدترین گناہ ہے کہ مشرک کی شے برات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک کینے کے گناہ، یہ کینے گناہ بھی بہت سے مسلمانوں کے اندر، مردوں عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے. وہ کینے سے کہتے ہیں کہ جب کسی سے رنجش ہو جائے اور کسی کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی ہو جائے تو معافی طلبی نہ کی جائے اور معافی طلبی نہ کرنے کی وجہ سے اندر ہی اندر ایک دوسرے سے نفرت کی جائے اور ایک دوسرے کی برائی چاہنے کے جذبات کو اپنے اختیار سے اختیار کرے. اپنے دل میں دوسرے مسلمان کی بدخواہی اور اس کا برا چاہنے کا جذبہ اپنے قصد و اختیار سے اپنے دل کے اندر اختیار کر لے. جیسے جس سے لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، معافی تلافی نہیں کی، دل صاف نہیں کیا، اب یہ دل میں اس نے یہ ارادہ کر لیا خدا کرے اس کا بیڑا بنا ہو، خدا کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ ہو، خدا کے لیے اس کی گاڑی چوری ہو جائے، خدا کرے اس کی پیسے چوری ہو جائے، اور جب چوری ہو جائے تو اس کا بڑا خوش ہو. اسے کہتے ہیں بھوک، اسے کہتے ہیں کینہ. تو یہ حرام اور گناہ کر کے رہے. اور ایسا گناہ ہے کہ جس کے دل میں ایسا کینہ ہوگا شوئے برات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. اب اس کا حل یہ ہے کہ آدمی اپنا معاملہ صاف کر لے، معافی تلافی کر لے، دل صاف کر لے، یا کم از کم اگر دوسرا معاف نہیں کر رہا ہے تو خود معاف کر کے اپنا دل جو ہے اس کی طرف صاف کر لے، اس کی نہ ختم، پھر انشاءاللہ اس کی بھی ذات بخشش ہو جائے گی. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ 5 آدمی اور ایسے ہیں کہ جن کی شے برات بخشش نہیں ہوگی. 5 آدمی اور ایسے ہیں کہ ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی. ایک وہ آدمی وہ مرد جو اپنی شلوار پاجامہ ٹکنے سے نیچے رکھے، جو مسلمان مرد، اب اس میں بچے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، بچے سے مراد ہے بالغ بچے اور بڑے تو بڑے ہی ہیں. تو جو اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے، پینٹ ٹخنوں تو آپ لوگوں پر ٹخنے سے نیچے ہوتی ہی ہے، تو ایسا کرنا بھی گناہ ہے اور یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور جو ایسا گناہ کرے گا تو اس کی بھی شے برات بخشش نہیں ہے. اس لیے یہ گناہ ایسا ہے کہ مسلمانوں مردوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس لیے سب کو اپنا اپنا جائزہ لے لینا چاہیے. خدا نہ خاصہ اگر ہم سے ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. اور دوسرے وہ شخص مرد ہو یا عورت جو اپنے والدین کو ستائے اور والدین کی جائز ان کے اندر نافرمانی کرے اور ان کی بدسلوکی کرے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بلکہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، جیسے اکبر قبائل میں سے مانا کیا گیا ہے. لہٰذا اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی بہت سے اولاد کے اندر بہت سے مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے جائز کاموں کے اندر اور جائز باتوں کے اندر کہنا نہیں پاتے. وہ منع کرتے رہتے، وہ باتیں نہیں آتے، نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے سیدھے جوابات دیتے ہیں اور اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں اور ان کو الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے والدین کو تکلیف ہوئی. تو بھائی یہ گناہ ہم سب کو چاہیے. اور پیارے بچوں، آپ خاص طور سے اس کا خیال رکھیں کہ آپ کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں جائز کاموں کے لیے. اور اگر وہ کسی بات کا حکم سے مان لیں، اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے کسی کو کے تو آپ کو سننا صبر کر لیں. صبر کرنا ضروری ہے اور بے صبری کر کے ان کی نافرمانی کرنا ستانا
اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی ایسے بچے کی اور ایسے کیا کہتے ہیں شخص کی ایسے بات کی کوشش ہے. آج جو اپنے والدین سے معافی مانگ لے گا اور ان کو راضی کر لے گا تو اس کی خوشی ہو جائے گی. اور تیسرے اللہ بتائے شراب پینے والے کی اصلاح کی کوشش. جو شراب پینے کا عادی وہ نشہ کرتا ہوتا ہے، ہیروئن کا نشہ ہو، نشہ کرنے والے کی بھی اصلاح کی کوشش نہیں ہوگی. یاد ہے یہ بھی گناہ ایسا ہے کہ اس کے بعد مطلع رہ جائے اور اللہ بتائے ایسے لوگوں کی بھی اگر وہ توبہ نہیں کرے گی تو کوشش نہیں ہوگی. اور ایک ناحق قتل کرنے والے کسی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں بتایا ہے کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ایسا جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دے. جیسے وہ بہت بڑا گناہ ہے ایسے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا بڑا گناہ ہے کہ پھر قرآن میں لہٰذا ان گناہوں کا ہم اپنا جائزہ لے لیں اور گناہ خاصہ کی وجہ سے کسی گناہ میں ہم مبتلا ہوں اس مبارک رات آنے سے پہلے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ سب کی کوشش فرما دیں گے اور مغفرت فرما دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم نماز میں کھڑے رہو. نماز میں کھڑے رہنے کا سمجھے کہ نماز اور نماز میں کوشش کرو کہ قیام بھی لمبا ہو، رکوع بھی لمبا ہو اور قوما بھی لمبا ہو اور سجدہ بھی لمبا ہو اور اس میں تسبیحات زیادہ پڑھیں. قیام کے اندر تلاوت زیادہ کریں اور رکوع کے اندر ان کی تسبیح زیادہ پڑھیں اور قومے کے اندر ذکر اللہ علیہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا پھر بار بار پڑھیں اور سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح زیادہ پڑھیں. جلسے میں اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں اور قاعدے میں تیار ہوتی ہے. اس کے بعد دعا اور زیادہ کرے بجائے ایک دعا کے 4-5 دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں. ربنا آتنا وغیرہ یہ ہو گیا نماز میں کھڑا ہونا. ایک تو یہ معلوم ہے یہ رات میں نماز پڑھنے کی اس رات میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے چاہیے. اتنا بڑا ثواب ہے. پھر فرمایا کہ جب یہ رات منتظر اور دن آئے تو اس کا روزہ رکھو. تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ نفل روزہ ہے اور اس کا بھی ثواب ہے اور اس کے رکھنے سے پچھلے سال کے گناہ سزا معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا ہو تو توبہ قبول کر لے. کوئی روزی مانگنے والا ہو تو روزی دے دیں. کوئی عزت مانگنے والا ہو تو اسے عزت دے دیں. کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو عافیت دے دیں. کوئی صحت مانگنے والا ہو تو اس کو صحت دے دیں. کوئی مصیبت زدہ ہو تو اپنی مصیبت دور ہونے کی دعا مانگے تو اس کی مصیبت دور کر دیں. اس طرح کے اعلانات سارے رات شب برات میں یہ اعلانات مغرب کے بعد سے شروع ہو جائیں گے اور صبح صادق تک ہوتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا ہے ہم سے مانگو ہم دیں گے. لہٰذا ہر ایک کی اپنی اپنی حاجتیں اپنے اپنے ضرورتیں لہٰذا سب اپنے اپنی ضروریات مانگے اور آخر میں یہ دعا ربنا آتنا ربنا ظلمنا مانگ لیں اور اردو میں حضور کی یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب آپ نے ادا ہونا اور جتنی چیزوں سے حکم نے آپ سے بنا مانگی ان سب سے ہم کو بنانا پڑا. اب یہ دعا ہے کہ حضور کے ساتھ دعائیں آ گئی. یہ بڑی جامع دعا ہے. یہ دعا مانگ لیں ایسے آپ نے اپنی دعائیں بھی مانگی. اس طرح سے یہ رات ہوتی ہے اور دعائیں رات میں قبول ہوتی ہیں. دعائیں رات میں قبول ہوتی ہیں اور عام دنوں میں رات کے آخری تہائی حصے میں یہ اعلانات ہوتے ہیں. رات کے آخری تہائی حصے میں یہ اعلانات ہوتے ہیں. اس وقت حضرت کو کر کے کوئی دعا مانگے گا تو یہ ایسی مبارک رات میں الحمدللہ آ رہی ہے. جب یہ آ رہی ہے تو ہم سب کو نیت کرنی چاہیے اور ہم سب کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مبارک رات جیسے ہی آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اب میں اس کو طریقہ بتاتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ
منگل کے دن آنے والی منگل گزار کر وہ رات مغرب کی بارش شروع ہو گئی. مغرب سے پہلے ہی اگر کپڑے گندے ہوں تو بدل لیں, غسل کیا ہوا نہ ہو تو غسل کر لیں یا نسخہ لیں, غسل کر لیں, کپڑے گندے ہوں کپڑے بدل لیں اور خوشبو لگا لیں, اور جتنے بھی مرد حضرات ہیں اور بچے ہیں وہ مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں چلے جائیں اور مسجد میں جا کر کے مغرب کی نماز باجماعت کریں, اور مغرب کے بعد کوشش کریں کہ وہ مسجد ہی میں رہیں لیکن بچے الگ الگ کھڑے ہیں. جو بچے حضرات ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کر کھڑے نہ ہو, ایک جگہ جمع نہ ہو, مطلب آپ میں باتیں کریں گے, کھیلیں گے, کودیں گے تو عبادت نہ ہوگی. اس کا طریقہ یہ کہ مسجد میں متفرق اور وہ کھڑے ہوں اور ابابیل پڑھیں. اور دیکھو ابابیل عام طور پر تو 6 رکعتیں ہوتی ہیں, عام طور پر 6 رکعتیں ہوتی ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 20 رکعت بھی پڑھتے تھے. تو یہ رات کو نماز میں کھڑے ہونے کی نماز پڑھنے کی اجازت, اب باقی کی 20 رکعتیں پڑھیں, لیکن یہ 20 رکعتیں آرام سے پڑھیں. وہ بچے جو ہے وہ بہت جلدی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آرام سے نماز پڑھیں, لہٰذا 20 رکعتیں ابابیل کی پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر فاتحہ کی تصویر, اللہ کی تصویر, اللہ اکبر کی تصویر, ایک تصویر پڑھ لیں, اور جب قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوں تو قرآن شریف کی تلاوت کر لیں. درمیان میں دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما, عزت عطا فرما, یا اللہ ہمیں اپنی تعلیم میں اعلیٰ کامیابی عطا فرما, دین دنیا کی ترقیات ہم کو نصیب فرما. یہ دعائیں وہاں پر مانگیں. عشاء تک اسی طرح دعا میں نماز میں مشغول رہیں. عشاء کی نماز سے پڑھ لیں, عشاء کی نماز سے پڑھ کے پھر صلاۃ اللیل پڑھ لیں. عشاء کی 2 سنتوں کے بعد کم سے کم 4 رکعت پڑھے, اس صلاۃ اللیل میں 8 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, پھر وتر پڑھیں, اور وتر پڑھنے کے بعد پھر وتر کے وکیل پڑھ لیں. اس بعد پھر دعا کریں, پھر اپنے گھر چلے. اپنے گھر جا کر کے بھی جو کچھ بھی ضروریات ہیں ان سے فارغ ہو جائیں, کھانا وغیرہ کھانا وہ کھا لیں. اس بار پھر نوافل پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, تلاوت کریں, دعائیں کریں, پھر جلدی ہو جائے. اور اپنے والدین سے کہیں کہ ہمیں 4:30 بجے اٹھا دیجیے, 4:30 بجے اٹھیں, اور 4:30 بجے اٹھ کر پھر وہ تہجد کی نماز پڑھیں. اب یہ آخری وقت ہوگا اس مبارک رات میں, اور اس میں نماز بھی پڑھیں, تسبیحات بھی پڑھیں, اور گر گرا کر دعا کریں اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے مدرسے کے لیے, اپنے ادارے کے لیے, اور اپنے ملک کے لیے, اور تمام عالم اسلام کے لیے خوب زوروں کی دعائیں کریں کہ اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما, شوکت عطا فرما, اور جن فکروں میں اور بحرانوں میں پاکستان اور امت مسلمہ مبتلا ہے ان سے نجات عطا فرما. دعائیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے, سحری کھا لیں, سحری کھا کے اگر کوئی عذر نہ ہو تو مسجد روزہ رکھ لیں, اور فجر کی نماز مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. خواتین گھر کے اندر ہی مغرب عشاء اور فجر کی نماز بہت مستحب کے اندر ادا کریں, اور اس طریقے سے یہ رات گزارنے کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی اس کی فضیلت سے بات نہیں. خاص طور سے اپنے یہ تعلیمی سفر کے مکمل ہونے اور اس میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کی اور دین پر عمل کرنے کی بڑی دعا, اپنے اساتذہ کرام کے لیے 3 دعائیں, اپنے ادارے کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں, کیونکہ یہ دعا یہ رات بڑی ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ انشاءاللہ اور آخر میں کتابیں اساتذہ کرام کے لیے اور معلم اور محترم معلومات کے لیے میں لایا, وہ میں اس کا تعلق کے اہمیت ایک کتاب کا ہے, اس کا نام ہے احمد مختصر زبان کا. اس میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں لکھی گئی ہیں جن کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے.
اور ان کو اپنے عمل میں لانا بے حد آسان ہے. اس لیے یہ کتاب کا دیا جا رہا ہے اس کو جو بھی لے لوں اپنے عمل میں لائیں. ایک رسالہ شب برات یہ جو کچھ میں نے بیان کیا وہ سب اس کتاب سے کے اندر لکھا ہوا ہے. اور بھی کچھ احادیث میں موجود ہیں وہ پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رسالہ کی مدد کریں. ایک رسالہ ماہ رمضان کے فضائل مسائل ہمارا رسول اللہ شریف کی آمد آمد ہے اور وہ ہمارے بہت قریب آ گیا ہے. گر گرا کے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو. یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ اپنی برکت رحمتوں اور فرقوں کے ساتھ ہمیں ادا کرنا, اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, روزے تراویح کی توفیق عطا فرما, ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو رمضان شریف کے روزے جس چیز پہ فرض ہیں اور تمام بالغ لڑکوں اور لڑکیوں پر خواتین اور حضرات کے رمضان کے روزے فرض ہیں. جب فرض ہے تو ان کے ضروری مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. اس میں الحمدللہ ضروری اور اہم مسائل بھی لکھے گئے ہیں اور رمضان شریف کے فضائل جو آپ کی تو بے شمار ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھے گئے ہیں. تو یہ کتاب کا ایک بڑا ہے. تو یہ اساتذہ اور معلومات کو دیا جائے گا وہ پھر ہم حدیث طلباء کی انشاءاللہ بتائیں گے. ایک رسالہ ہے رمضان شریف کا آخری دن. یہ دراصل ڈاکٹر تعلق کراچی کے اندر رمضان شریف میں ایک مرتبہ بیان کرنے کا موقع ملا تو اس کو یہ بیان یہاں پر کیا گیا تھا جو لوگوں کو بہت پسند آیا. بعد میں سر کا عوام نے اس کو باقاعدہ چھپوا دیا. تو اس کے اندر دو دم سے بیان ہے کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو دم سے بچایا, اللہ تعالیٰ نے دو دم سے بچایا, اور تھوڑا بہت ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ بھی دو دم تو عذاب کی جگہ ہے, آگ کے آگے جو جائے گا وہ آگ میں ڈلے گا, اتنا سب کو معلوم ہے. لیکن پوری کیفیت اس کی آپ کو معلوم نہیں ہوتی. اس میں ہر چیز کی روشنی میں ضروری کیفیت اس کی بتائی گئی ہے اور رمضان شریف کی فضیلت, اس کی اہمیت اور لوگوں سے بری ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ دین کی کتاب سے بڑے ایک چھوٹے کتاب سے آپ کو سوال جانا دعا کریں. اللہ اللہ سیدنا وعلى سيدنا مولانا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اللهم اغفر لنا وعافنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ہمارے والدین کے, ہمارے ابیات کے, ہمارے سارے اساتذہ کرام کے اور ہمارے تمام اساتذہ معلومات کے تمام مسلمانوں کے اگلے چھوٹے بڑے سارے غلام یا سارے غلام سب کے کام مکمل کوشش کرنا, ہمیشہ کے لیے ہمیں لوگوں سے آزاد کرنا, اپنی رضا اور اپنی آرادگی سے بنا کرنا یا برات نصیب کرنا, رمضان شریف کے مہینہ بھی نصیب کرنا اور اپنی ذاتوں اور مہینے کی برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ مغفرتوں کے ساتھ ہمارے سارے کی توفیق کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق کے ساتھ نصیب کرنا. یا اللہ ہمیں اس مبارک رات کی اور مبارک مہینے کی خیر سے معروف نہ کرنا, یا اللہ کے لیے خیر سے معروف نہ کرنا. ہم سب کے دلوں میں یا اللہ اپنی محبت بھر دیجیے, یا اللہ اپنے معاشرہ کی محبت مغلوب فرما, یا اللہ اپنے معاشرہ کی محبت مغلوب فرما, یا اللہ ہمیں اپنا بنا دیجیے. آپ ہمارے بچائیے اور ہمیں اپنے نیک مسلم بندوں اور بندیوں میں شامل کرنا.
عامل بننے کی توفیق عطا فرما اور مشورے برابری رمضان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما رمضان شریف کے مہینے کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور حضرت دنیا اور آخرت کی ہمیں خیر عطا فرما ہر شر سے بلا عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين امين امين.